السلام علیکم گائز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایملی ڈکنسن کی ایک پویم دس از مائی لیٹر ٹو دا ورلڈ۔ اس پویم میں کی سمری دیکھیں گے اور انالیسس کریں گے۔ پویم کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو پویم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو پویم ہے دس از مائی لیٹر ٹو دا ورلڈ بائی ایملی ڈکنسن focuses on a very relatable theme. These include isolation and the research for companionship. یہ جو isolation اور loneliness اور identity جیسے themes کو فوکس کرتی ہے، اور یہ جو پویم تھی ایملی ڈکنسن کی، اس کی وفات کے 4 سال بعد یہ پبلش ہوئی، اور اس کو انہوں نے 1862 میں لکھایا تھا، یعنی کہ 1862 میں ان کو لکھا تھا۔ تو اب ہم اس پویم کے کچھ کی انفارمیشن دیکھتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے سینٹرل میسج۔ اس پویم کا جو سینٹرل میسج ہے وہ ہے فائنڈنگ companionship and the understanding is difficult. ایموشن کی کس طرح کی وہ کرتی ہے، وہ ہے سیڈنیس۔ پھر جو اس کے مین تھیم دیکھیں تو وہ ہے آئیڈینٹی، آئسولیشن، لونلینس، اور پویٹک فارم ہے اس کی کوارٹرین۔ سپیکر جو اس کا ہے لائکلی ایملی ڈکنسن، اور ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ہے 19 سینچری۔ یعنی کہ اب اس کی انفارمیشن کو جاننے کے بعد ہم اب اس کی سمری کرتے ہیں اور اس کا انالیسس لائن بائی لائن۔ تو یہ جو پویم ہے یہ 2 اسٹینزا پر مشتمل ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی پویم نہیں ہے کہ ہم کو سمجھنے میں اس میں مشکل پیش ہو۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے اسٹینزا سے۔ دس از مائی لیٹر ٹو دا ورلڈ that never wrote to me the simple news that nature told with tender majesty. یہاں پر جو ورڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سوسائٹی کے لیے ہوا ہے، یا ہم اس کا کوئی بھی میننگ لے سکتے ہیں، یا وہ کسی اپنے دوست کے لیے کہہ رہی ہے۔ یہاں پر وہ کہتی ہے کہ یہ جو میرا خط ہے پوری یعنی کہ دنیا کے لیے، یعنی سوسائٹی کے لیے، that never wrote to me، یعنی اس نے میرے لیے کبھی نہیں لکھا۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی سوسائٹی کے لیے جو بھی یعنی کہ کوئی خط یا کوئی اپنے دوست کو پیغام لکھا، لیکن اس نے مجھے بدلے میں یا رسپانس میں کوئی بھی خط نہیں لکھا۔ پھر وہ نیکسٹ لائن میں کہتی ہے دا سمپل نیوز دیٹ نیچر ٹولڈ می، وہ کہتی ہے جب ایک آسان خبر جو مجھے نیچر نے بتائی، وتھ ٹینڈر میجسٹی، بہت ہی آرام اور پیار سے۔ میجسٹی کہتے ہیں یہاں پر شان و شوکت، یعنی بڑے سافٹ انداز میں اس نے مجھے بتائی، یعنی کہ پیار اور تہذیب کے آداب سے سمجھے کہ ایک اچھا یعنی کہ ایٹیکیوڈ تھا اس کو بتانے کا۔ یہاں پر جو اس کا پہلا اسٹیپ ہے اس میں اس نے کہا کہ میں نے لیٹر لکھا، جو کہتی ہے اگر اس کا فرینڈ ہے دوست کو، ورنہ سوسائٹی اس سے ہم مراد لیں گے، لیکن اس نے مجھے بدلے میں کچھ نہیں لکھا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے نیچر نے ایک بات بتائی بڑے انداز اور سافٹ والے مزاج سے۔ پھر وہ اس کا جو لاسٹ اسٹینڈ ہے اس میں کہتی ہے ہر میسج از کمیٹڈ ٹو دا ہینڈ آئی کین ناٹ سی۔ یہاں پر جو کمیٹڈ کا ورڈ ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں پر ہم اس کا معنی لیں گے ڈیلیور۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جو ہر استعمال ہوا ہے یہ نیچر کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی نیچر نے جو مجھے میسج دیا تھا وہ میں نے ڈیلیور کر دیا ٹو دا ہینڈ آئی کین ناٹ سی، ان لوگوں کی طرف جن کو میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں پر فیچر کی بات کر رہے ہیں ہم جیسے، کیونکہ اس نے یہ پویم لکھ دی تھی لیکن اب ہم اس کو فیچر میں پڑھ رہے تھے، یعنی کہ وہ یہاں پر اس نے فیچر کی بات کیا۔ فار لو آف ہر سویٹ کنٹری مین جج ٹینڈرلی آف می، یہاں پر وہ کہتی ہے کہ میرے کنٹری، یہاں پر وہ رہتی تھی کنٹری مین، میرے کنٹری مین سویٹ یعنی پیارے، جب میں مر جانا تو مجھے یعنی کہ جج کرنا ٹینڈرلی، بہت یعنی کہ سافٹ انداز سے اور اچھے الفاظ میں، کیونکہ میں نے کوئی کہنے اچھا پیغام دینے کی کوشش کی ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، کیونکہ میں نے تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ تو یہ تھی ایملی ڈکنسن کی پویم دس از مائی لیٹر ٹو دا پویم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ